میرے ننھے ننھے دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آج میں آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی سناتی ہوں، سندباد کی کہانی۔ سندباد جہازی جس نے بہت سارے سفر کیے۔ تو آج میں آپ کو سندباد کا پہلا سفر سناتی ہوں کہ کس طرح سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سندباد جہازی دراصل ایک تاجر تھا جو سمندر میں اپنا مال و اسباب لے کر جایا کرتا تھا۔ پہلے پہل وہ بہت غریب اور نادار تھا اور بہت پریشان رہتا تھا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس نے پکا ارادہ کیا کہ مجھے زندگی میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، لہٰذا اس نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی زندگی بدلنے کے لیے سفر کا سہارا لینا چاہیے۔ لہٰذا اس نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا اور اس نے پھر اس کے لیے اپنا مکان، گھر کا سامان، مال و اسباب سب بیچا اور اسے 3000 درہم ملے۔ اس نے سوچا کہ ان 3000 درہم سے میں تجارت کرتا ہوں۔ اس نے تجارت کے لیے کچھ سامان خریدا اور پھر ایک بہت بڑے بحری جہاز کے کپتان سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں تجارت پر جانا چاہتا ہوں، تو کپتان نے اسے بتایا کہ اس کے جہاز پر 10 تاجر اور بھی اپنا مال و اسباب لے کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے کپتان سے بات کر لی اور اپنا مال و اسباب بھی جہاز پر رکھوا دیا۔ اور پھر جہاز جب بصرہ سے روانہ ہوا تو کپتان بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب جہاز مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سفر کی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سفر اچھا گزرے اور ہمیں خوب فائدہ ہو۔ چونکہ جہاز نیا تھا اور اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی، اس لیے جلد ہی کھلے سمندر میں پہنچ گیا۔ کئی دن کئی راتیں اسی طرح سے گزرتی رہیں۔ ان کا سفر بڑا خوشگوار گزر رہا تھا۔ مختلف بندرگاہوں سے وہ سامان خریدتے، بیچتے، اپنا منافع حاصل کرتے اور سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے ان کا گزر ایک جزیرے پر سے ہوا۔ جب سمندر کے بیچوں بیچ خشکی کا وہ جزیرہ انہیں نظر آیا جو پورا کا پورا سبزے سے ڈھکا ہوا تھا، بہت سرسبز و شاداب، تو ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ کپتان نے کہا کہ میں تو اکثر یہاں جاتا ہوں، لیکن اتفاق ہے کہ میری نظر اس جزیرے پر نہیں پڑی۔ وہاں پر چھوٹی چھوٹی گھاس پھوس بھی لگی ہوئی تھی۔ اب دوربین سے جزیرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ جہاز کو ساحل کے قریب لے گئے اور تمام مسافر اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگے۔ کچھ ملاح جو تھے انہوں نے سوچا کہ چلو ہم یہاں پر تھوڑا کھانا وانا پکا لیتے ہیں۔ انہوں نے کھانا وانا پکانے کے لیے گھاس پھوس جمع کی اور آگ لگائی۔ اب جب بیٹا آگ جلی تو کیا ہوا کہ جزیرہ ہلنے لگا اور ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اب تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں اچانک جہاز کپتان حلق پھاڑ کر چیخا، جلدی کرو، خیریت چاہتے ہو تو فوراً جہاز پر آ جاؤ۔ یہ کوئی جزیرہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی مچھلی ہے جو عرصے دراز سے سمندر کی سطح پر سو رہی تھی اور اس کی پشت پر مٹی جم گئی تھی جس کی وجہ سے پیڑ پودے اگ گئے تھے، اور اب تمہاری جلائی ہوئی آگ نے اس کو جگا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں یہ مچھلی غڑاپ سے اندر گھس جائے گی اور تم سب ڈوب جاؤ گے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب بھاگم بھاگ جہاز پر سوار ہونے لگے۔ اب جو لوگ جہاز کے قریب تھے تو وہ تو جلدی جلدی جہاز پر سوار ہو گئے، لیکن چند مسافر اور سندباد جو کہ جہاز سے دور نکل چکے تھے، ظاہر ہے وہ بھاگتے بھاگتے آ رہے تھے، لیکن یہ کہ اتنی دیر میں کہ وہ جہاز تک پہنچتے اس سے پہلے ہی مچھلی نے غوطہ لگایا اور وہ جزیرہ پورا کا پورا پانی کے اندر، اور سارے مسافر ڈبکیاں کھانے لگے۔ اب تو وہ جہاز سے بہت دور تھے۔ اب سندباد جو تھا بڑا پریشان ہوا، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ اور اللہ تو چونکہ بہت رحیم و کریم ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں بہت جلدی سنتا ہے، لہٰذا اس نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اور آپ نے وہ مثل تو سنی ہی ہوگی نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہے، لہٰذا سندباد نے جلدی سے اس لکڑی کے ٹکڑے کو پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے تھپیڑوں میں
چکر کھانے لگا۔ اب پانی اسے کہیں کبھی ادھر پھینکتا کبھی ادھر پھینکتا، لیکن اس نے اس تنے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے اس تنے کو چھوڑ دیا تو وہ ڈوب جائے گا۔ بہرحال اسی طرح سے سمندر کی لہریں اس کو ادھر ادھر پٹختی رہیں، نہ اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی، لیکن ظاہر ہے جان بچانے کے لیے وہ اس درخت کے تنے سے چمٹا رہا، یہاں تک کہ اسے ایک ساحل سا نظر آیا، لیکن پھر وہ اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ کافی دیر بعد جب اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ساحل پر ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں، کبھی وہ آنکھ کھولتا کبھی بند کرتا، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، بھوک نے الگ برا حال کر رکھا تھا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر وہ اٹھا، جیسے تیسے گھسٹتے ہوئے آگے بڑھا۔ تھوڑی ہی دور پر اس نے دیکھا کہ ایک پھلدار درخت لگا ہوا ہے اور اس کے پاس صاف شفاف پانی کی ندی بہہ رہی ہے۔ بڑا ہی خوش ہوا اور اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور اس نے اسے اس ویرانے میں کھانے اور پانی کا انتظام کیا، لہٰذا اس نے تھوڑا پانی پیا، غسل کیا اور وہ پھل کھا کر آرام کرنے لگا۔ اس طرح سے وہ 2-3 دن اسی طرح سے وہاں گھومتا پھرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنا دے کہ وہ اپنے گھر پہنچ سکے، مگر وہاں تو بھئی کسی انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اب وہ مایوس ہو گیا کہ شاید میں یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چپکے چپکے چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس ویران جزیرے پر گھوڑا کہاں سے آ گیا۔ بہرحال اسے وہ آواز گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے آئی تھی۔ وہ اس طرف گیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر 10-20 گھوڑے اور بہت عمدہ نسل کے بہترین گھوڑے چر رہے تھے چراگاہ میں۔ اب جب وہ چراگاہ میں داخل ہوا تو تمام گھوڑوں کو بے حد خوبصورت اور اعلیٰ نسل کا پایا کہ اتنی ہی دیر میں اس سے پہلے کہ وہ گھوڑوں کے قریب جاتا اسے کڑکدار آواز سنائی دی، خبردار کسی گھوڑے کے قریب نہ جانا ورنہ تیر سینے کے پار کر دوں گا۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، لیکن پھر اس نے ذرا ہمت کی اور اس آدمی سے کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کروں گا، میں تو خود ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں اور میں یہاں پر سمندری طوفان کی بدولت آ گیا ہوں، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکیں گے؟ یہ سن کر اس نے تیر کمان نیچے رکھ لیا اور پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں موجود ہو اور کون ہو تم؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو سندباد نے اپنی پوری کہانی سنائی تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں یہ جزیرہ جو ہے وہ ایران کی سلطنت میں آتا ہے اور یہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ گھوڑوں کے لیے بہت مفید ہے، اسی لیے شاہ ایران اب سال میں 1 ہفتے کے لیے گھوڑے یہاں بھیجتا ہے تاکہ ان کی صحت بہت اچھی ہو سکے، اور آج ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو بھئی سندباد بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ برائے مہربانی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ تیار ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے اسے کھانا وانا کھلایا، خوب اچھا اس کی دعوت کی، اور اس کے بعد اسے بھی اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک چلے گئے۔ وہاں جا کر اسے دربار میں پیش کیا۔ جب شاہ ایران نے اس کی کہانی سنی تو اس نے کہا، شاہ ایران نے کہا کہ اچھا تم میرے پاس رہ سکتے ہو اور میں تمہیں ملازمت بھی دوں گا، کیونکہ شاہ ایران جو تھا وہ بہت رحم دل آدمی تھا۔ اس نے اسے ملازمت بھی دی۔ اچھا اب اس کی ملازمت کیا تھی سندباد کی، کیونکہ وہ بحری سفر کر کے آ رہا تھا، تو بادشاہ نے اسے ملازمت بھی ایسی ہی دی اور کہا کہ روزانہ بندرگاہ جاؤ اور جہازوں کے جو کپتان ہوتے ہیں، جتنے جہاز آتے ہیں اور جو ملاح ہوتے ہیں، ان سے باتیں کرو، معلومات لو، اور وہ معلومات آ کر مجھے بتاؤ، اور اگر مزید کچھ معلومات درکار ہوں تو وہ بھی مجھے لا کر دو۔ تو سندباد راضی ہو گیا اور وہ وہاں پر یہ جاب کرنے لگا۔ وہاں پر بہت خوش تھا کیونکہ شاہ ایران اس کا بہت خیال رکھتا، اسے تنخواہ بھی دیتا، تحائف بھی دیتا، انعام و اکرام بھی دیتا، اور اس طرح سے اس کے پاس بہت اچھے طرح سے چیزیں جمع ہونے لگیں، اس کے پاس مال و اسباب بھی جمع ہو گیا، اس کے پاس پیسے بھی جمع ہو گئے اور وہاں ایک شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن بندرگاہ پر ایک بحری جہاز آیا۔ حسب معمول سندباد معلومات حاصل کرنے کے لیے گیا۔ جب اس نے کپتان سے پوچھا کہ کیا تمام مال فروخت ہو گیا ہے، تو کپتان نے کہا کہ باقی سب کا مال تو بازار چلا گیا ہے، لیکن چند صندوق اور بوریاں ابھی باقی ہیں۔ دراصل یہ اسباب
جو ہے وہ بغداد کے ایک نوجوان کا ہے جس نے بصرہ سے ہمارے ساتھ سفر شروع کیا تھا، لیکن پھر وہ طوفان کی نظر ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا مال و اسباب بیچ کر رقم بغداد لے جاؤں اور اس کے وارثوں کو دے دوں۔ سندباد نے جب یہ سنا تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا، پھر اس نے غور سے دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ملاح تھا، وہی کپتان تھا جس کے ساتھ اس نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بھئی وہ تو فوراً ہی سجدے میں گر گیا اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ کپتان بڑا حیران ہوا کہ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ یہ فوراً ہی سجدے میں گر گیا۔ پھر سندباد نے اٹھ کر اسے کہا کہ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو کپتان سوچنے لگا، تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس آدمی کا نام کیا تھا؟ تو اس نے کہا سندباد۔ تو کہنے لگا دیکھو میں ہی سندباد ہوں۔ پھر کپتان بھی اسے پہچان گیا، بہت خوش ہوا، اس سے بغلگیر ہوا۔ پھر اس نے اس کا سارا مال و اسباب جو ہے وہ سندباد کے حوالے کر دیا۔ سندباد جلدی سے اس کو لے کر گیا شاہ ایران کے پاس۔ جب شاہ ایران کو اس کی ایمانداری کا حال پتہ چلا کپتان کے، تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور اس نے ان تمام تاجروں کو 3 دن تک اپنا مہمان بنا کر رکھا۔ جب 3 دن بعد وہ رخصت ہونے لگے تو سندباد نے بھی شاہ ایران سے اجازت چاہی۔ شاہ ایران نے اسے اجازت دے دی۔ تو سندباد نے جو اپنا مال و اسباب جو جہاز میں پڑا تھا وہ سارا کا سارا خیرات کر دیا۔ بچوں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خیرات سے کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس نے جو کچھ وہاں پر اسے ایران میں رہ کر اس نے جو کچھ کمایا تھا وہ اپنا مال و اسباب اور تحفے تحائف ہیرے جواہرات جو تھے وہ سب لے کر وہ جہاز پر روانہ ہو گیا اور بصرہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہ سب کچھ فروخت کیا اور وہاں پر کاروبار کرنا شروع کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت برکت دی، اور اس طرح سے اس کا پہلا سفر جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ کیسی لگی بچوں کہانی؟ اگلی کہانی میں ہم پھر سندباد کا دوسرا سفر نامہ لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔